العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے زندگی میں عطا فرمائے، اور پروردگار عالم کا یہ عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم مہینے میں ہمیں جمعے کا دن بھی عطا فرمایا۔ مہینہ بھی عظیم ہے، برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، فضیلت والا ہے، اور آج کا جو دن ہے وہ دن بھی انتہائی اہم، خاص اور خاص فضیلتوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کو سارے ایمان والوں کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے بھی جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی اللہ نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ جو ہمارے مسلمان دنیا سے چلے گئے، کوئی مرد ہے، عورت ہے، ہمارے خاندان میں سے ہے، محلے میں سے ہے، شہر میں سے ہے، رشتہ داروں میں سے ہے، یا کہیں بھی کوئی بھی مسلمان رہنے والا، روئے زمین سے کوئی بھی مسلمان دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ ہمیشہ اپنے لیے دعا کریں اور اپنے ساتھ ساتھ سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ قرآن کا طریقہ یہی ہے دعا کا۔ قرآن نے جہاں بھی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، صرف یہ نہیں فرمایا کہ اپنے لیے دعا کرو۔ قرآن کریم میں جب بھی اللہ نے دعا کی ترغیب دی ہے، یا جہاں بھی دعا کا ذکر آیا ہے، بندے کی انفرادی دعا بھی ہے کہ اپنی ذات کے لیے بھی مانگ، اور اپنے ساتھ ساتھ سارے ایمان والوں کے لیے بھی دعا مانگ۔ مثلا فرمایا رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، ولی والدیہ، میرے والدین کو معاف فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سارے مسلمانوں کو معاف فرما۔ تین دعائیں اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، چونکہ ماں باپ کا رشتہ بہت اہم خاص ہے، اسی لیے فرمایا ان کے لیے الگ سے مانگو، ان کو الگ سے یاد کرو، ان کے نام سے، ان کے احسانات سے، ان کی نیکیاں اللہ کے سامنے ذکر کر کر کے دعائیں کرو۔ انہوں نے پالا تھا، یا اللہ اس پہ رحم فرما، میری ماں نے مجھے کھلایا تھا، اس پہ رحم فرما، ان کے احسان یاد کرو اور رب سے مانگو۔ ماں باپ کی دعا کی ترغیب بھی سورہ بنی اسرائیل میں یہی ہے۔ فرمایا رب اغفر لی ولی والدیہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اولاد کو کہا کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور کیسے کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جیسے میں چھوٹا تھا یہ مجھ پہ رحم فرماتے تھے، اسی طرح تو بھی ان پہ رحم فرما۔ کیسی خوبصورت دعا ہے، ترغیب دی ہے نا کہ ان کا ذکر کرو، اچھے الفاظ میں ذکر کرو، اچھے طریقے سے ذکر کرو، ان کے احسانات یاد کرو، اور اللہ کے سامنے بھی یوں ہی کہو کہ جیسے یہ مجھ پر احسان کرتا رہا، میرے رب میری طرف سے آپ ان پہ احسان فرما دیجئے، ان کو نجات دیجئے۔ تو دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، انتہائی قیمتی مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت، برکات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بیان کرتے تھے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کی عظمت بتانے کے لیے، اس مہینے کی فضیلت سمجھانے کے لیے، کتنا بڑا مہینہ، کتنی بڑی برکتوں والا مہینہ، کتنی بڑی رحمتوں والا مہینہ، کتنا اللہ فضل فرمائے گا، کتنا اللہ اس مہینے میں کرم فرمائے گا۔ فرمایا میری امت والو، عبادات کا حال یہ ہے، اللہ اجر اتنا بڑھا دیتا ہے، نیکیاں اتنی بڑھا دیتا ہے، مسلمان کے اعمال کی قدر اتنی بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا اس مہینے کے اندر جو بندہ نفل ادا کرے گا، نفل نماز ادا کرے گا، اللہ غیر رمضان کے فرض کا ثواب عطا کرے گا۔
یہ اس مہینے کی برکت ہے، اس مہینے کی فضیلت ہے۔ غیر رمضان میں جو نفل ادا کیے، نفل کا ثواب ملا، نفل کا اجر نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ اس بندے نے نفل ادا کیے، اس نفل پہ اتنا اسے اجر مل گیا۔ لیکن جب رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوا، اللہ پاک نے اپنے بندوں پہ اتنا احسان فرمایا، ایمان والوں پہ اتنا کرم فرمایا، فرمایا او ایمان والو، اب تم نفل ادا کرو گے، فرض کا ثواب دیا جائے گا، فرض کے برابر اجر دیا جائے گا، تمہارا قیام نفل کے لیے ہوگا، اجر فرض کے قیام کا دیا جائے گا، تمہارا رکوع نفل نماز کے لیے ہوگا، لیکن اجر تمہیں فرض کا دیا جائے گا، سجدہ تم نفل نماز کا کرو گے، اجر اللہ فرض کا عطا کرے گا۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا جو اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے گا، اللہ غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کرے گا۔ ایک فرض کو 10 کے برابر نہیں کیا، 20 کے برابر نہیں کیا، 30 کے برابر نہیں کیا، 70 گنا بڑھا کر اجر عطا فرمایا۔ اس مہینے کے اندر جو ایک فرض نماز ادا کرے گا، اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ سمجھایا اسی لیے گیا، یہ بتایا اسی لیے گیا، 5 نمازیں بھی ادا کرنی ہے، فرض بھی ادا کرنے ہیں، 5 نمازوں کے اوقات تو مقرر ہے، کوئی 5 کو 6 نہیں کر سکتا، کوئی 5 سے زیادہ فرائض بڑھا نہیں سکتا، لیکن نوافل تو انسان کے اختیار میں ہے، جتنے چاہے نوافل ادا کر لے، جتنا چاہے اللہ کے سامنے قیام کر لے، جتنا چاہے رکوع کر لے، جتنے چاہے سجدے کر لے۔ نوافل کی تو عام اجازت عطا فرمائی، رات کے وقت میں نوافل ادا کرو، دن کے روشنی میں نوافل ادا کرو، جب تمہارا دل چاہے مکروہ اوقات کی علاوہ نوافل ادا کرو۔ یہ ترغیب دی جا رہی ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، اتنا تم نے قیام کا اہتمام کرنا ہے، اتنا تم نے رکوع کا اہتمام کرنا ہے، اتنے تم نے سجدوں کا اہتمام کرنا ہے کہ فرض ادا کرو گی، اللہ 70 فرضوں کا اجر عطا کرے گا، نفل ادا کرو گے، اللہ فرض کا اجر عطا فرما دے گا، فرض کے برابر تمہیں صلہ عطا کرے گا۔ یہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ نوافل پڑھنے کی ترغیب ہو جائے، کم از کم نماز تراویح کو تو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے، نماز تراویح کی ادائیگی میں تو سستی نہ کرے، نماز تراویح ادا کرے گا، ہر رکعت کے بدلے میں اللہ فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اتنا عظیم مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، اتنا بڑا احسان کیا، میں اپنے الفاظ میں بتا نہیں سکتا، کتنی بڑی راتیں اللہ نے عطا فرما دی، میں سمجھا نہیں سکتا، کتنے بڑے دن اللہ نے عطا فرما دیے، کتنی اللہ کے رحمت کا سمندر ہے، کتنی موسلادھار بارشیں بھی زیادہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، کتنی اللہ نجات کا اعلان کر رہا ہے، کتنی بخشش کا اعلان کر رہا ہے، کتنا اللہ نظر کرم فرما رہا ہے، کتنی اللہ نظر رحمت فرما رہا ہے۔ اس لیے میرے محبوب فرمایا کرتے تھے اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان المبارک کا مہینہ کتنا بڑا مہینہ ہے، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا میری امت والو تم
سارا سال رمضان ہونے کی تمنا کرنے لگ جاتے کہ ہر مہینہ ہی رمضان ہو جاتا، ہر رات ہی رمضان المبارک کی ہوتی، ہر دن ہی رمضان المبارک کا ہوتا۔ اتنا اللہ کرم فرماتا ہے، اتنا اللہ احسان فرماتا ہے، اتنا اللہ اپنے بندوں پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ پھر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ذکر فرمائی، اللہ کا فرمان ذکر کیا، فرمایا میرا رب فرماتا ہے باقی عبادات تیرے